قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. 4 مختلف مقامات کی آیتیں آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی. ان چاروں آیتوں کے ذکر کرنے کا منشا اللہ تعالیٰ کی 2 صفت مشیت اور ارادہ ثابت کرنا. صفات کی آیتوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. مختلف صفات اب تک اللہ تعالیٰ کی ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں علیم ہے، حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، الاول الآخر الظاہر الباطن. اسی طریقے سے الرزاق، القوی، المتین، العلی، الحکیم، الحی، القیوم، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے صفت غیب، صفت علم اور غیب دانی. اور اس طریقے سے آخری جو درس ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سمع اور بصر، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. اس طریقے سے اسی قبیل سے مختلف صفات کی آیتیں شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے. جو ابھی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان چاروں آیتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت، صفت مشیت اور ارادے سے، کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے ہی سے ہوتا ہے. اب جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے وہ ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، جس کا تعلق اوامر سے ہے، شریعت کے احکام سے، اور مشیت کونیہ قدریہ کا تعلق خلق سے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں پیدا کیا ہے، اس لیے جہاں شر پایا جا رہا ہے وہاں مشیت کونیہ پائی جا رہی ہے. اور انسان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، اس کو قوت اور طاقت دی ہے، اور وہ اپنی ہٹ درمی سے اپنی قوت اور طاقت کا استعمال غلط کام کے لیے صرف کر رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس شخص کے ساتھ اللہ کی مشیت کونیہ قدریہ ہے، مشیت شرعیہ دینیہ نہیں. لیکن ایک شخص جب نیکی کا کام کرتا ہے تو مشیت شرعیہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. شرعیہ دینیہ مطلب محبت، رضا، وہ کام جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے. اور کونیہ قدریہ تو ہے ہی کہ اللہ نے نیکی پیدا کی ہے اور نیکی کرنے پر اللہ نے قادر بھی بنایا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی 2 مشیتیں ہیں، ان دونوں کو اگر سمجھ لیں گے تو معتزلہ اور جہمیہ کی جو گمراہیاں ہیں ان سے اہل سنت والجماعت بچتے ہیں اور ہم بچ جائیں گے. تو اسی صفت مشیت اور ارادے کے تعلق سے یہ آیتیں ہیں. ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے، 39ویں آیت ہے: وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس آیت کا سیاق یہ ہے کہ ایک مسلمان ساتھی اور ایک غیر مسلم 2 دوست تھے، اور جو غیر مسلم تھا وہ اپنے باغوں پر 2 باغ تھے اس پر اتراتا تھا. تو اس کے مسلم بھائی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا: ولولا اذ دخلت جنتک، لولا مانے حل،
کیوں نہیں، اب کیوں نہیں تم نے یہ کہا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے؟ اب یا تو یہ ابھارنے کے لیے ہے یا زجر و توبیخ کے لیے ہے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کہا، ڈانٹا۔ شیخی خوری کرتے ہو، اپنے باغ پر اتراتے ہو، کہتے ہو کہ کبھی یہ ہلاک نہیں ہوگا، سال میں 2 مرتبہ یہ فصلیں لاتا ہے، پھل لاتا ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ کبھی ختم ہوئی گا نہیں۔ اس طرح کا عجب اور کبر اچھا نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی، ولولا اذ دخلت جنتک، مسلمان ساتھی کافر ساتھی کو نصیحت کر رہا ہے کہ کیوں نہیں تم نے کہا جب تم باغ میں اپنے داخل ہوئے، جنت مانے باغ، کثیر الاشجار، گھنا باغ کو جنت کہتے ہیں، جس میں آدمی اگر ہو تو گھنے درختوں اور جھکی ہوئی ڈالیوں کے درمیان ایسا چھپ جائے کہ باہر سے آدمی کو نظر ہی نہ آئے، آدمی باغ میں ہو لیکن باہر سے دکھتا نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ اور اسی سے جن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، اسی سے جنین ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے جو اوپر سے نظر نہیں آتا، اور اسی سے جنہ ہے، ڈھال ہے جس سے ہم بچتے ہیں۔ تو یہ سب معنی ہے جنت، اور اس لفظ سے جو مشتق لفظ ہے اس کا۔ تو تم کیوں نہیں اپنے گھنے باغات میں جب داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الذی تراہ من مشیۃ اللہ، ھذا ماشاء اللہ الذی شاءہ اللہ، ما اسم موصول ہے تو الذی کے والے میں، الذی شاءہ اللہ، یعنی ھذا یعنی یہ باغ، ماشاء اللہ الذی شاءہ اللہ، ھذا مبتدا محذوف اور یہ جملہ خبریہ، اس کی خبر ہوگی کہ یہ باغ تم دیکھ رہے ہو، تم کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو باغ تم دیکھ رہے ہو یہ وہ ہے جس کو اللہ نے چاہا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس میں میری کسی قوت کو دخل نہیں ہے، اس میں میری کسی قوت کو دخل نہیں ہے، میرے ارادے، میرے حول، میری قوت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ یا ماں کو شرطیہ مانے تو معنی یہ ہوگا کہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، قلت ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال ماں موصولہ ہو یا شرطیہ ہو، دونوں صحیح ہے۔ یہ جو باغ دیکھ رہے ہو یہ وہ ہے جس کو اللہ نے چاہا ہے، اس کے چاہے بغیر تو کسی کا کوئی باغ ہرا بھرا نہیں ہو سکتا، پھلدار نہیں ہو سکتا۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے، لا قوت، قوت لکڑا ہے، کوئی قوت کسی کے پاس نہیں ہے مگر ساری قوتوں کا مالک اللہ، الا باللہ، مگر ساری قوتیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، ساری قوتوں کا اکیلا وہ مالک ہے۔ تب انسان کے اندر جو اللہ نے قوت رکھی ہے، جواب ہو گیا سوال ہی سے، ہم کچھ کر پاتے ہیں، بول پاتے ہیں، کچھ کر پاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت ہے۔ یا یہ کہیے کہ لا قوت کاملہ، کوئی کامل قوت سوائے اللہ کی کسی کے پاس نہیں، ہم سب کی قوت جو ہے محدود ہے، اللہ کی قوت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماشاء اللہ، لفظ اللہ، اللہ کا نام ثابت ہوا اللہ، اور مشیت ثابت ہوئی، صفت مشیت ماشاء اللہ، یہ جو کچھ ہے اللہ کی مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قوت ثابت ہوئی، لا قوت الا باللہ۔ تو 3 صفات ثابت ہوئی، ایک نام اللہ ثابت ہوا، اور 3 صفات الوہیت، مشیت اور قوت۔ اہل علم نے کہا ہے کہ کوئی چیز انسان کو پسند آئے تو اس کو یہ جملہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ باغ پسندیدہ تھا، تو کہا کہ پسندیدہ باغ ہو تو تم کو اس کو اللہ کی مشیت سمجھنا چاہیے، اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھنا چاہیے، اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اور اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، نہ کہ عجب اور کبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ مومن نے اپنے کافر ساتھی کو نصیحت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر نہ کوئی نیکی وجود میں آتی ہے، نہ کوئی بدی وجود میں آتی ہے۔ اللہ نے نیکی کو بھی پیدا کیا ہے، بدی کو بھی پیدا کیا، اور انسان کو دونوں کے اوپر کرنے پر قادر رکھا ہے۔ انسان کرنے کے بعد جانتا ہے، اللہ پہلے سے جان رہا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کا کہاں استعمال کرے گا۔ تو کونیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کون کیا ہے، یعنی تخلیق کی ہے، وقدراً اور تقدیر میں لکھا ہے، یعنی انسان کے ہاتھ اور پاؤں کو طاقت دے کے با اختیار بنا کر
اللہ یہ جان رہا ہے کہ یہ کیا کرے گا اپنی قوت اور طاقت کا استعمال کر کے، اس کو اللہ نے پہلے سے جانا، تو اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ تو اللہ نے کفر بھی پیدا کیا ہے، شرک بھی پیدا کیا ہے، برائیاں بھی پیدا کی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ برائی ہے، معصیت کا کام ہے، یہ تو ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کے پیدا کرنے میں بڑی حکمت ہے، بندے کا اختبار ہے، امتحان ہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے مشیت اور ارادہ یہ اس کی صفت ہے۔ تو یہاں مشیت کی صفت آپ کے سامنے آئی، اب ارادے کی صفت دیکھ لیجیے۔ اگلی آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لو حرف امتناع لامتناع، ایک چیز ممتنع ہوتی ہے کیونکہ دوسری چیز ممتنع ہوتی ہے، یہ نفی ہے اس لیے کہ اگلی چیز نفی ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو وہ لوگ قتال نہیں کرتے، گویا اللہ نے قتال چاہا تو قتال کیا۔ مومن اور کافروں کے درمیان جو قتال ہوتا ہے، چاہے وہ اسلحہ کی جنگ ہو یا لسانی جنگ ہو، بحث تکرار ہو، انبیاء کے بعد تو اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، لوگوں کو ایمان اور ہدایت کی راہ پر آ جانا چاہیے، لیکن فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا۔ اور اللہ چاہتا تو مومنین اور کافرین کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا۔ اللہ نے قتال چاہا تو قتال ہوا۔ اگر اللہ چاہتا کہ قتال نہ ہو تو ہرگز قتال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی کائنات میں کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو قتال نہ کرتے، گویا کہ اللہ نے قتال چاہا اس لیے انہوں نے قتال کیا۔ اگر اللہ قتال نہیں چاہتا تو ہرگز وہ قتال نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ اللہ قتال نہ چاہے اور وہ قتال کر لے۔ اللہ کسی بھی بندے سے، کافر سے اسلام قبول کرے اور بندہ کفر پسند کرے اور کفر کا ایک طریقہ اختیار کرتے، تو معتزلہ جہمیہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے پر غالب آیا، کیونکہ اللہ تو کسی بندے سے کفر نہیں چاہتا ہے، لیکن بندہ پھر بھی کفر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی مشیت، بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے پر غالب ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اس آیت کا غلط معنی کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ قتال نہ کریں لیکن انہوں نے قتال کیا، بالکل غلط معنی ہے۔ اللہ اگر چاہتا کہ قتال نہ ہو تو کبھی قتال نہیں کرتے، انہوں نے قتال کیا، اس کا مطلب کہ اللہ یہ چاہتا تھا یا اس نے چاہا، اس میں حکمت اور مصلحت تھی اس کی کہ یہ قتال کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا کہ قتال نہ کریں تو مقتتلوا، حرف امتناع ہے، لامتناع۔ اللہ چاہتا کہ قتال نہ کرے تو قتال نہیں کرتے، مگر چونکہ انہوں نے قتال کیا، اس کا مطلب کہ اللہ نے چاہا تو قتال کیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، آگے دیکھ لیے کہ اللہ نے چونکہ قتال چاہا تھا اس لیے قتال ہوا۔ تو کیوں اللہ نے قتال چاہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب آگے دیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشیت ثابت ہوئی۔ اللہ کا ایک نام لفظ اللہ جو سب سے بڑا نام ہے، علم علی ذات رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، خاص الخاص نام ہے، یہ اللہ ہے۔ اور وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ، اللہ کے لیے صفت فعل ہے، ما یرید، جس چیز کا اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ ہے۔ تو صفت مشیت، صفت ارادہ اور صفت فعل اللہ کرتا ہے۔ ایک کام اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خود کرتا ہے، جیسے وہ بولتا ہے، جیسے وہ اترتا ہے، تو یہ فعل مباشر ڈائریکٹ اللہ کا ہے۔ اور ایک فعل انسان کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے یا انسان برا کام کرتا ہے، تو اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف کوناً و قدراً تو ہوگی، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ کوئی چوری کر رہا ہے، چماری کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، لیکن اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف کس طرح سے ہوگی؟ کوناً و قدراً۔ تو کچھ فعل تو ڈائریکٹ اللہ کرتا ہے اور کچھ فعل بندے کرتے ہیں۔ تو جو فعل اللہ ڈائریکٹ اپنی ذات سے کرتا ہے، اپنے خود وہ کرتا ہے، یہ فعل مباشر ہوا، ڈائریکٹ اللہ نے کیا، تو اس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ ینزل، اللہ استوى علی العرش، اللہ ینزل الی السماء، اللہ یتکلم، یہ سب جو افعال ہیں یہ اللہ اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف کرے گی۔ اور جو افعال بندے کرتے ہیں وہ اس کی نسبت بندے کی طرف، حقیقت میں اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت اس اعتبار سے کرے گی کہ اللہ نے ان افعال کو جو ہم کرتے ہیں، خواہ اچھا کرے یا برا کرے، اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم اپنے اختیار کا فائدہ اٹھا کر کیا کریں گے، نیکی کریں گے کہ بدی کریں گے۔ تو اس اعتبار سے نسبت اللہ کی طرف صحیح ہوگی، خلقاً و تقدیراً۔
لیکن جو کام ہم کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہم کرتے ہیں، وہ ہمارا وہ ڈائریکٹ فعل ہمارا ہے، نہ کہ اللہ کا۔ ہم نماز پڑھتے روزہ رکھتے تو یہ اللہ نماز روزہ نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی زناکاری کر رہا ہے، نعوذ باللہ، شراب نوشی کر رہا ہے، تو وہ نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ فعل جو بندہ کرتا ہے اس کی نسبت ڈائریکٹ آپ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، وہ بندہ کرتا۔ لیکن ہاں اس اعتبار سے اللہ کی نسبت کر سکتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ نے برائی پیدا کی ہے اور برائی کرنے پر تم کو قدرت دی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت کونیہ قدریہ ہے، شرعیہ دینیہ نہیں ہے۔ اور اس فعل کی نسبت جو انسان کرتا ہے ڈائریکٹ، اس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ وہی کرتا ہے جو وہ خود کرتا ہے، باقی جو ہم بندے کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی کے خلق اور تقدیر کے طریقے پر کرتے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے نسبت ہے، لیکن ڈائریکٹ وہ فعل اللہ کا نہیں۔ تو سمجھنا ہے کہ کوئی فعل لازم ہے جو اللہ خود کرتا ہے، جیسے استواء علی العرش ہے، کلام ہے، سمائے دنیا کی طرف نزول ہے، ضحک ہے، غصہ ہوتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، ہنستا ہے، یہ سب فعل جو ہے یہ ڈائریکٹ اللہ کے ہیں۔ باقی جو انسان اچھا یا برا کرتا ہے تو وہ انسان کا فعل ہے۔ تو یہ کہنا کہ انسان برائی کرتا ہے، جیسے جہمیہ نے کہا برائی کرتا ہے، تو وہ نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ بندہ ہی کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے کوئی برائی نہیں پیدا کی، اللہ نے کوئی اچھائی نہیں پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی۔ تو کہا کہ اگر اس بات کو سمجھیں گے، اللہ کی مشیت شرعیہ دینیہ کو سمجھیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اطاعت کا کام ہے، وہ مشیت یا ارادت کونی شرعیہ دینیہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے مقدر کیا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ مشیت کونیہ قدریہ۔ تو ایک آدمی جب نیکی کا کام کرتا ہے تو ماشاء اللہ مشیت شرعیہ دینیہ بھی ہے، شرعیہ دینیہ ایک ہی چیز ہے، قدریہ کونیہ قدریہ بھی دو لفظ بولتے ہیں لیکن ایک ہی معنی میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین مطیع اور فرما بردار بندہ جب کوئی اطاعت کا کام کرتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت دینیہ یا مشیت شرعیہ استعمال میں دونوں لفظ آتا ہے، مشیت شرعیہ دینیہ، کہ اللہ رب العالمین نے شرع سے قانون اتارا ہے، دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بندے کا پسند ہے، وہ بھی ہے وہاں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو، اور اللہ رب العالمین نے نماز پیدا بھی کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس بندے کے مقدر میں بھی کیا ہے۔ لیکن ایک عاصی جب نافرمانی کا کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کوئی بھی ناجائز کام کرتا ہے، تو وہاں اللہ کی مشیت کونیہ قدریہ ہوتی ہے کہ اللہ نے برائیاں پیدا کی ہے، اس کرنے پر اس کو قادر بھی بنایا ہے، اور جو وہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اس لیے اس کے مقدر میں اسے لکھ رکھا ہے۔ مشیت شرعیہ دینیہ نہیں ہے، اس لیے ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر تو پیدا کیا لیکن کفر سے وہ راضی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مطیع اور اطاعت گزار بندوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی دونوں مشیتیں اکٹھا ہوتی ہے، دینیہ شرعیہ بھی، کونیہ قدریہ بھی۔ لیکن ایک عاصی جب نافرمانی کا کام کرتا ہے تو وہاں صرف مشیت کونیہ اور قدریہ ہوتی ہے، شرعیہ دینیہ نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ مشیت کونیہ قدریہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، لامحالہ اس کا وقوع ہوتا ہے، لیکن مشیت شرعیہ دینیہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وقوع پذیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو عبادت سے غافل، نماز جیسے اہم فریضے تک وہ چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ضروری نہیں کہ مشیت شرعیہ دینیہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے دین اور نیکی کا کام وہ ہم کرے ہی اور ہم اس کو لامحالہ کر ہی لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو مشیت شرعیہ دینیہ کا وقوع یقینی نہیں ہے، لیکن مشیت کونیہ قدریہ جو ہے وہ لامحالہ ہو کے رہے گی۔ تو اس اعتبار سے وقوع اور عدم وقوع کے اعتبار سے یہ فرق ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ عام خاص من وجہ ہے، جب نیکی کا کام کوئی کرتا ہے تو اس میں دونوں مشیتیں پائی جاتی ہیں، بدی کا کام کرتا ہے تو یہاں کونیہ قدریہ الگ ہو جاتی ہے دینیہ شرعیہ سے۔ میں سمجھتا ہوں دونوں مشیتیں واضح ہو گئی ہوگی۔ جی اس کے بعد تیسری آیت یہاں ذکر کیا مؤلف نے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، یہ تیسری آیت ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ ثابت کیا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو، حلال کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تحلیل اور تحریم کا حق ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد۔ اصل میں شارع اور مشرع، شریعت نازل کرنے والا اللہ ہے۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کی گئی ہے یا حلال کیے گئے ہیں بہیمۃ الانعام۔ حلال کرنے والا محل ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال حرام کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ کیا حلال کیا گیا؟ بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام اونٹ، گائے اور بکرے کو کہتے ہیں، مذکر مؤنث، اور بکرے میں دونوں آتا ہے، بکرا، بکری، اور بھیڑ اور مینڈھا اور بھیڑ، دونوں قسمیں جو ہے، جس کو دان کہتے ہیں اور معز کہتے ہیں، بکری اور بھیڑ، اس کا مذکر، بھیڑ کا مذکر مؤنث اور بکری کا مذکر مؤنث، اور اسی طریقہ سے گائے کا مذکر مؤنث، گائے، بیل اور اونٹ اور اونٹ، یہ 8 طرح کے جانور جن کی قربانی ہوتی ہے، ان کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ بہیمہ وہ ہم سے ہے جو کلام نہ کرتا ہو، جو کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ جانور کلام نہیں کرتے، ان کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے لیکن وہ آپس میں کلام نہیں کرتے، یا ان کے کلام کو ہم نہیں سمجھتے۔ اور نعم کا لفظ جو آتا ہے، نعم، یہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خیر لک من ان یکون لک حمر النعم فواللہ لان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر، نعم، اونٹ کو۔ آگے کہا الا ما یتلی علیکم، بہیمۃ الانعام تو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں مگر وہ جن کی تلاوت کی جائے گی تم پر، وہ تیسری آیت میں ہے سورہ مائدہ کی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، حرام کیے گئے ہیں تم پر مردے، مردار، اور یہ جو ہے استثناء متصل ہوگا، کیونکہ بہیمۃ الانعام جو حلال کیے گئے ہیں اس کا مردار ہمارے لیے حرام کیا گیا، لیکن لحم الخنزیر ہے، لحم الخنزیر، خنزیر بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے، تو یہ جو اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا تو یہ استثناء منقطع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ میں استثناء متصل بھی استعمال ہوا ہے یہ، اور منقطع بھی ہے۔ میتہ کے اعتبار سے تو بہیمۃ الانعام کا مردہ بھی حرام ہے، لیکن لحم الخنزیر جو حرام کیا گیا ہے یہ بہیمۃ الانعام میں خنزیر داخل نہیں ہے، اس لیے منقطع بھی ہے۔ گویا استثناء یہاں جو ہے اس میں منقطع بھی کچھ ہے، متصل بھی کچھ ہے۔ چلیے صاحب، یہ تفصیلی نقطہ ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، یہ بھی حال ہے کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو حالت احرام میں تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہیں کیا گیا۔ صید کہتے ہیں بری خشکی کے جانور کو، جو وحشی ہو، جنگلی ہو، جو انسان کو دیکھ کر کے بدکتے ہوں، جیسے نیل گائے وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے ہرن ہے اور خرگوش ہے، اور دوسرے جو حلال جانور ہیں، جنگلی جانور جن کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ نے کہا کہ حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار، حلال جانوروں کا شکار، جنگلی جانوروں کا شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن دریائی شکار حلال ہے۔ تو غیر محل الصید وانتم حرم، یہ استثناء پر استثناء، دیکھیے اللہ پر کیا کلام بلاغت نظام ہے اللہ کا۔ تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں مگر وہ نہیں جن کی تلاوت کی جانے والی ہے تم پر، اور وہ میتہ، دم، لحم الخنزیر، اور جس پر اللہ غیر اللہ کا نام ذبح کرنے کے وقت لیا جائے۔ پھر آگے استثناء ہے، بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے ہیں، تو ایسا نہ سمجھ لینا کہ جنگلی جانور جو 4 پائے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، ان کا شکار حلال ہے۔ کہا غیر محل الصید، شکار خشکی کا تمہارے لیے حرام ہے، درا حال کہ تم محرم ہو۔ یہ اتنے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، حکم نازل کرتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام جو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم کریں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن یہ شرعی اور دینی احکام ہے، اس لیے یہاں پر ارادے سے مراد ارادہ دینی اور شرعی ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، کیونکہ مقام تشریع ہے، تو یہ ارادہ شرعیہ ہے، اور ماشاءاللہ جو ارادہ شرعیہ ہے تو ارادہ کونیہ قدریہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعاً و دیناً ہم سے چاہا ہے کہ ہم یہ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کونی اور قدری بھی ہے، اور یہ شرعی اور دینی بھی ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا اللہ، ان اللہ، اس کے بعد احلت لکم بہیمۃ الانعام، صفت تحلیل آئی کہ اللہ تحلت و حرمت کا حق، تحلیل و تحریم کا حق اللہ کو ہے۔ اس کے بعد ان اللہ یحکم، اللہ کے لیے صفت حکم ثابت ہوا، اور ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، صفت ارادہ ہوا۔ تو اس آیت سے آپ نے 3 صفت اخذ کی، تحلیل کی اور حکم کی اور ارادہ کی۔ چوتھی آیت جو اس باب میں ہے یا اس صفت کے تعلق سے آئی ہے، جو سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا
كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اللہ رب العالمین فمن یرد اللہ ان یہدیہ اے ہدایتہ، المصدریہ ہے، پورے فعل کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے. فمن یرد اللہ ہدایتہ، جس بندے کی اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی صفت ارادہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس بندے کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، ہدایت سے مراد یہاں پر ہدایت توفیق ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت، حق پر چلنے کی، حق کی راہ پر چلانے کا جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اصولی اعتبار سے، فروعی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، قانون شریعت تشریع کے اعتبار سے، حلت و حرمت کے اعتبار سے، اخلاقی تعلیمات کو اختیار کرنے کے اعتبار سے، تمام تر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور انسان خوشی اور مسرت کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص نماز پڑھنے میں یہ خوشی محسوس کرے، جیسے ہی اذان و نماز پڑھنے کے لیے وہ خوشی محسوس کرے، روزہ رمضان کا آ رہا ہے ماشاءاللہ خوشی محسوس کر رہا ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں خوشی محسوس کر رہا ہے، دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بے چینی نہیں ہے، خوشی دین کا کام وہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ظاہری علامت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے نیکی کا ارادہ کیا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام کو قبول کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، کشادہ کر دیا. برخلاف اس کے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ گمراہ کس کو کرے گا؟ اسی کو جو گمراہ ہونا چاہے. حق اور ہدایت کی راہ واضح کی جا رہی ہے، لاکھ واضح کیجیے، ایک آیت نہیں 1000 آیت لے آئیے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. تو اس قدر سنگ دل ہے، سخت دل ہے، اس قدر پتھریلی زمین ہے کہ اس میں کوئی بیج آپ بوئیے گا وہ بیج پودے کی شکل میں نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ زمین قابل کاشت نہیں ہے، کیوں آدمی اپنی اس پر دائیں محنت کرے گا؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب تم نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے کجروی اختیار کی، تمہارے لیے کجروی کی راہ کو ہی پسند کر لیا. تو اگر کسی نے حق کو قبول نہیں کیا، حق کو انکار کر دیا، اور کسی بھی طریقے سے سننے کو تیار نہیں، حد درجہ متکبر معاند ہے حق کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حق کے قبول کرنے کے لیے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے. حرجن شدت ضیق و ضیقن تنگ کر دیتا ہے، حرجن انتہائی تنگ کر دیتا ہے. شدت الضیق کو حرج کہتے ہیں کہ کوئی منفذ، کوئی راستہ نہیں ہوتا جس میں ایمان اور اسلام کی کرن اور روشنی اس میں داخل ہو سکے. گویا اسلام قبول کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ آسمان پہ چڑھو، کس قدر وہ تکلف اور تکلیف محسوس کرے گا چڑھنے میں. تو اس قدر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہ ارادہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ اسی کو کرتا ہے جو گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لاکھ 100 آیت لے کر کے آؤ، دلیل لے کر کے آؤ، قبول کرنے والا نہیں ہے. اگر اس قدر ہٹ درم ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہا ہے. تو یہاں پر ارادے سے مراد، یہاں پر اس آیت میں ارادے سے مراد ارادہ کونیہ قدریہ ہے. جی، تو کسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں ارادے سے مراد صرف ارادہ کونیہ ہے، کچھ اور بھی نہیں. کیونکہ یہ تقسیم جو ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. جس کو ہدایت دیتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، جس کو گمراہ کرتا ہے اس کے سینے کو انتہائی تنگ کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تقسیم جو ہے کونی امور کے اندر ہوگی. شرعی امور کے اندر تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ شریعت کا قانون اتارتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے اس پر عمل کریں. یہ چاروں آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت اور ارادے کا بیان تھا. پھر ہم آپ سے دوہرا دیں کہ جب ہم ارادہ کونیہ کہتے ہیں تو ارادہ اور مشیت دونوں ایک ہی معنی میں، شرعی معنی کے اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہی ہے. لغوی فرق ہو تو ہو، لفظ عربی کے اعتبار سے کہ ارادہ میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جلدی بھی ہو سکتا ہے، ارادہ دیر سے بھی انجام پا سکتا ہے. مشیت شاید جلدی کے لیے ہو، لیکن شرعی اعتبار سے، شرعی معنی کے اعتبار سے جو ارادہ ہے وہی مشیت ہے. تو ارادہ کونیہ مشیت کے معنی میں ہے اور اس کا تعلق خلق سے، اور ارادہ شرعیہ جو ہے یہ محبت کے مترادف ہے. جی، اور اس کا تعلق عبادت سے. اور دو فرق بتایا تھا کہ ارادہ کونیہ میں اور ارادہ شرعیہ میں فرق یہ ہے
کہ ارادہ کونیہ میں جو مراد ہے اس کا وقوع لازم ہے، جبکہ شرعیہ کا لازم نہیں ہے، اور ارادہ شرعیہ خاص ان امور کے لیے ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جبکہ کونیہ عام ہے، محبوب اور غیر محبوب سب کے لیے۔ پھر وہی سوال کہ اللہ تعالیٰ کیوں کائنات میں ایسی چیزوں کو اس نے پیدا کیا جس کو وہ محبوب نہیں رکھتا، شرک، کفر، فسق، عصیان کو کیوں نہیں کرتا؟ کہا کہ دو پہلو ہے کسی بھی بات کے، بندے کا امتحان ہو یا دوسری بہت ساری مصلحتیں ہوں برائیوں کو پیدا کرنے میں، کیونکہ اگر برائیاں پیدا نہیں ہوتی، صرف نیکی ہی نیکی ہوتی، تو پھر نیک اور بد میں تمیز کیسے ہوتی؟ دنیا دارالامتحان ہے، اور بھی نہ جانے کتنی عظیم مصلحت ہوگی اس کو اللہ جانے، تو اس میں مصلحت ہے، اور اس اعتبار سے کہ وہ معصیت کا کام ہے، اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس میں مصلحت بھی ہے۔ اب آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں جس کے جسم میں بڑا سا زخم، ایک طرف آپ اس کی تکلیف سے تکلیف زدہ بھی ہیں، لیکن آپ کو خوشی ہوتی ہے جب ڈاکٹر اس کو، سرجن جب اس کو انجیکشن دیتا ہے، اس جگہ کو سن کر دیتا ہے، یا بچے کو بے ہوش کرتا ہے، اور پھر اس کو نشتر لگاتا ہے، اور جتنے فاسد جتنے مواد ہوتے ہیں اس کو خوب گاڑ کر کے نچوڑ کر کے سارے مواد کو وہ باہر نکال دیتا ہے، آپ کے اندر ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے، جبکہ دیکھ لیجیے تکلیف دہ عمل ہو رہا ہے، اور وہی کوئی دوسرا انسان آوے اور اپنے ناخن سے اس کو نچوڑ دے، صرف ناخن سے چیر دے اس کے چمڑے کو، تو آپ لگے گا کہ اس کی گردن دبا دیں آپ۔ تو یہ عمل جو ڈاکٹر کر رہا ہے، حالانکہ تکلیف وہاں بچے کو ہو رہی ہے، لیکن آپ خوش ہو رہے ہیں، تو اس اعتبار سے کہ چیر پھاڑ ہو رہی ہے، تکلیف دہ عمل ہے، لیکن یہ آگے صحت کی ضمانت ہے اس میں انشاءاللہ، تو اس لیے آپ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کفر اور شرک اور فسق اور گناہ کے کاموں کو بھی دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے۔ واللہ تعالیٰ عالم، اللہ اپنی مصلحتوں کو زیادہ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کرنے کی طاقت دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دل میں دونوں صفت اللہ نے ڈالی ہے کہ نیکی بھی اختیار کر سکتے ہو، بدی بھی چاہو تو تم اختیار کر سکتے ہو، تم کو اختیار ہے، تم مجبور نہیں کیے گئے ہو، لیکن ہاں ہم نے اپنے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کہ آسمانی کتابوں کے ذریعے واضح کر دیا کہ ہم کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند۔ اب تم اگر ہماری مرضیات کے کام کر کے آؤ گے تو ہماری جنت کے مستحق ہوگے، اور نہیں اگر ناراضگی کے کام کر کے آؤ گے تو پھر تمہارے لیے سزا ہے، دنیا کی ذلت ہے، آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے، کتاب آسمانی کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چلیے سر، اب آگے ایک صفت محبت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، محبت ایک صفت، حقیقی طور پر محبت کرتا ہے، کیفیت کیا ہم نہیں جانتے۔ محبت کے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان نیکی کی طرف لپکتا ہے، نیکی کے کاموں سے اس کو محبت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی محبوبیت اور مقبولیت کو لوگوں میں ڈال دیتا ہے، یہ سب اس کے آثار محبت ہے، محبت نہیں ہے، محبت کے آثار۔ لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت میں محبت کرتا ہے، جیسے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے، محبت دل کی ایک کیفیت ہے، یہ دل ہمارا اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس محبت کے تقاضے میں ہم عبادت انجام دیتے ہیں، معصیت کے کام سے بچتے ہیں۔ تو عبادت کرنا یہ محبت نہیں ہے، محبت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ہم سے راضی ہونا، خوش ہونا، روزی دینا، ہماری محبوبیت اور مقبولیت کو آسمان میں اور زمین میں رکھ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کے آثار ہیں، علامات ہیں۔ تو محبت حقیقی طور پر اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ محبت کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ، یہ در حقیقت میں الہیت کا اللہ کے انکار کرتے ہیں۔ ارے اللہ ذل الوہیت اسی لیے ہے کہ بندے محبت کے ساتھ، غایت درجہ تعظیم کے ساتھ، اور اس کے عذاب کا خوف محسوس کرتے ہوئے جس کی عبادت کریں۔ تو اگر آپ محبت کی صفت کا انکار کر دیتے ہیں تو ایک طریقہ سے اس کی الوہیت یا الہیت کا انکار آتا ہے۔ تو دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صفت محبت کو ثابت کرنے کے لیے یہاں تقریباً میرا خیال ہے کہ 8 آیتیں ذکر کی ہیں، مختصر میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ وَأَحْسِنُوا، اللہ کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، صدقات کا حکم دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ صدقہ خیرات کرو۔ وَأَحْسِنُوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ وَأَحْسِنُوا فعل امر ہے، احسان کرو۔ کبھی احسان واجب اور فرض ہوتا ہے، اور کبھی احسان مستحب ہوتا ہے۔ احسان اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں احسان، جیسا کہ حدیث جبریل میں، حدیث عمر بن خطاب میں، کہ حضرت جبریل نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل احسان یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے۔ تو کس قدر رغبت اور طلب بڑھے گی۔ اور اگر اتنا نہیں ہے، اس درجہ ایمان مضبوط نہیں ہے، یا اس درجہ قوت نہیں ہے کہ تم
گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، تو کس قدر رضا اور طلب ہوگی تمہاری عبادت میں. نہیں تو یہ تو کم سے کم سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں رہبت اور خوف کی حالت ہوئی. تو پہلی حالت اعلیٰ ہے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تمہاری عبادت کے اندر انتہائی درجہ رغبت ہے اللہ سے، اور محبت ہے اور طلب ہے اللہ کی. اور جب اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ تم عبادت کرتے ہو کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو ہم درست کریں، ڈر کے کر رہے ہو. یعنی یہاں خوف کا پہلو ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ یہاں جو انداز ہے یہاں خوف اور رہب کا ہے. اور وہ جو انداز ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، یہ جو اعلیٰ درجہ احسان کا ہے، اس میں رضا اور طلب کا پہلو ہے. الحمدللہ. اسی طریقہ سے احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، بال بچوں کے ساتھ احسان ہے جی. اسی طریقہ سے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان ہے، معاملات میں احسان ہے، بیع و شراء میں احسان ہے، میاں بیوی کے درمیان احسان ہے جی. تو احسان کی بہت ساری شکلیں ہیں. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، حتیٰ کہ اگر جانور کو قتل کرتے ہو تو بھی تیز چھری سے ذبح کرو، اگر مجرم کو قتل کرتے ہو تو تیز دھار تلوار سے قتل کرو، الا ایک قصاص ہو. تو یہ دین احسان ہے. دین اللہ کا دو ہی چیز پر ہے، فضل ہے یا عدل ہے. تو جو فضل ہے وہ احسان ہے، اور جو عدل ہے تو عدل ہے. ظلم تو کہیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی ہے. ولا یظلم ربک احدا، اللہ کا معاملہ بین الفضل والعدل. اللہ اکبر. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے. بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم محب کے بجائے محبوب ہو جائیں. یہ بڑا مقام ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ محبوب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا یہ اس سے بڑا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ سے محبت یہ دعویٰ ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ یا رسول سے محبت کا دعویٰ جو ہے اس کو تم ثابت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی سے. تو اب تم محب کے بجائے محبوب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگا. یہ بڑا مقام حاصل ہو جائے گا. اللہ اکبر. بہرحال وہ احسنو، احسان کرو اپنی عبادتوں میں بھی، اللہ کے بندوں پر بھی احسان کرو، قولی اور فعلی، جس طریقے سے بھی احسان کر سکتے ہو، مالی اور بدنی جی. تو اللہ رب العالمین تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. اس میں آپ نے ان اللہ، اللہ کا اسم گرامی ہے، یحب المحسنین، صفت محبت ہے. اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اپنے نام اور صفت کے اعتبار سے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام محسن ہے تو وہ محسنین کو پسند کرتا ہے. اللہ کا ایک نام مومن ہے تو وہ مومنین کو پسند کرتا ہے. اللہ کا ایک نام تواب ہے تو وہ توبہ کرنے والے کو یحب التوابین ہے، وہ یحب المتطہرین آیت آگے آ رہی ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک نام اللہ، اور صفات میں دو صفت، صفت الوہیت اور صفت محبت. دوسری آیت وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَأَقْسِطُوا باب فعل سے اقسط یقسط اقساطا، عدل کرو، انصاف کرو. اقسطوا فعل رباعی ہے، اقسط یقسط قسطا، تو یہ ظلم کے معنی میں ہو جائے گا. اس سے اسم فاعل ہوتا ہے قاسط. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم جہنم کا ایندھن بنیں گے. سورہ جن میں قاسط ظالم کو، مقسط عادل کو کہتے ہیں. اللہ نے کہا وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، عدل کرو، جس کا جو حق ہے اس کو دو. اللہ نے عدل کا حکم دیا. اللہ کے معاملے میں عدل کرو کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، روزی دی، گوناگوں انعامات سے اللہ نے نوازا. عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی توحید پہ آؤ، اس کو ایک اکیلا معبود جانو. اور اسی طریقے سے بندوں کے معاملات میں عدل کرو، دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو معاملہ دوسروں سے تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو، جو پسند کرتے ہو کہ لوگ تم سے معاملہ کریں. جس طرح کا معاملہ تمہیں اپنے ساتھ کیا جانا پسند ہو ویسے ہی معاملہ تم دوسرے کے ساتھ کرو. اسی طریقے سے اولاد کے درمیان عطایا اور بخشش اور تحفے دینے میں عدل و انصاف کرو جی. ورثہ کے درمیان میراث میں عدل کرو، جس کا جو حق ہے صحیح حق ادا کرو. کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرو. بیویوں کے درمیان عدل کرو، ہر کو باری برابر سے تقسیم کرو.
برابر کا کھانا خرچہ ان کی ضرورتوں کے حساب سے دو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اپنے جسم کو اتنا مت تھکاؤ جس کا جسم متحمل نہ ہو۔ ان لعینک علیک حق، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، جی تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ تمام حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور ہر چیز کو مناسب مقام پہ رکھنا اور ہر شخص کے ساتھ مناسب رویہ اور برتاؤ کرنا، یہ اسلام میں عدل ہے۔ اسلام نے تسویہ کا، برابری کا حکم نہیں دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالتسویہ نہیں کہا۔ لوگ اسلام دین مساوات ہے، اسلام دین عدل ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیجیے۔ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں مساوات ہوگی، جیسے اولاد کے درمیان ہے، لیکن اب یہ اسلام دین مساوات ہے، اب اس کی آڑ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرد عورت دونوں برابر ہیں، عورت مرد برابر ہوگی، یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا کہ خالق مخلوق برابر ہے، جی یہاں تک کہ برابری کر دیا کہ حاکم محکوم برابر ہے۔ کوئی کیوں حاکم بنے گا؟ کمیونزم کی دنیا تو اسی پر ٹکی ہوئی نہ ہے کہ صاحب خالی یہ حاکم اور محکوم دونوں برابر ہوگا، کوئی حاکم ہمارا نہیں ہو سکتا، جی کسی کا کوئی سلطان نہیں ہو سکتا، باپ اور بیٹے دونوں کا رشتہ، دونوں کا حق ایک دوسرے کے اوپر برابر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ مساوات کا غلط استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ہاں مساوات عدل کے معنی میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لفظ کا چین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام دین مساوات ہے، یہ نہ کہہ کر کے اسلام دین عدل ہے، عدل کے اندر مساوات بھی داخل ہے۔ بہرحال تیسری آیت ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ جن مشرکین سے معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ میں، انہی کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ عہد پر قائم رہیں فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، آپ بھی عہد پر قائم رہیے۔ جنہوں نے بدعہدی کی ہے ان سے آپ جنگ اور قتال کیجیے، اور جن سے خیانت کا ڈر ہے، بظاہر تو اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن کبھی وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، آپ ان کو کھلم کھلا کہہ دیجیے کہ تم سے ہم عہد و پیمان کو ختم کرتے ہیں اور مدت مقررہ فلاں تاریخ کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہے گا۔ تو یہ تین گروہ تھا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، اور جن کی بعد میں تین حالت ہوئی۔ کچھ لوگ عہد پر قائم رہے تو اللہ کہہ رہا ہے فاستقیموا لہم فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، اور جنہوں نے خیانت کیا، نقض عہد کیا، ان کے لیے کوئی عہد نہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو استقامت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن خیانت کا بھی خوف ہے، تو اللہ نے کہا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ بہرحال آگے جو محل شاہد ہے جہاں سے ہم کو دلیل لینی ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یہ تیسری آیت ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، جی پہلی آیت تھی إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، دوسری آیت میں ہم نے پڑھا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور یہ تیسری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محبت کی صفت آئی ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین۔ دوسری آیت میں تھا ان اللہ یحب المقسطین، اور پہلی آیت میں تھا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ کو محسنین، مقسطین اور متقین، تو متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ متقی وہی اوامر بجا لاتے ہیں اور منہیات سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان اللہ کے اوامر کی بجاوری کو اور منہیات سے اجتناب کو آڑ اور پردہ بناتے ہیں، جی تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت محبت آئی۔ چوتھی آیت لائے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، 222۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تطہر پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جی تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، یہ اس کا نام ہے، اللہ اس کا نام ہے، تواب نام ہے، جی محبت اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب، اس مبالغہ کیسے گا، کثیر التوبہ، وہ بندہ جو کثرت سے توبہ کرے، جو گناہ جب بھی سرزد ہو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، رجوع ہو، تو بندہ بھی تواب ہے اور اللہ بھی تواب ہے۔ بندہ توبہ کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اس اعتبار سے تواب ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیقی کا نتیجہ ہے، وہی توفیق دیتا ہے تو آدمی توبہ کرتا ہے، اور اللہ تواب ہے یعنی توفیق بھی دیتا ہے توبہ کرنے کی اور توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نجاستوں سے اور حدثوں سے، پیشاب پخانہ لگ گیا، گندگی لگ گئی جسم و کپڑے پر تو اس کی صفائی کرتے ہیں، جی یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، یہ اگر ذہن میں رہے اس وقت تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے حدث، ریا وغیرہ خارج ہو گئی، یا کوئی اس طریقہ سے وضو اور غسل واجب ہو گیا تو اس سے بھی پاکی ہے۔ تو حدث اور نجاست
دونوں سے پاکی کو یہ متطہرین داخل ہے۔ تو پہلے یحب التوابین کہا، اس کے بعد یحب المتطہرین۔ توبہ سے قلب کی باطنی صفائی ہو جاتی ہے اور تطہر سے ظاہری صفائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اللہ نے اس آیت میں طہارت ظاہر اور طہارت باطن دونوں کا ذکر کیا۔ تو محبت کی صفت یہاں بھی تکرار کے ساتھ آئی۔ 5ویں آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس آیت کو علماء سلف نے کہا کہ آیت محنہ، آزمائش کی آیت ہے۔ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم کیا کہ ایسے دعوے داران محبت کو کہیے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو محبت الہی کی دلیل بنایا، تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی خود رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ تو جو لوگ پیروی نہ کرے، اتباع نہ کرے، احداث فی الدین کرے، ابتداع کرے، دین میں بدعت کرے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ رسول کے کبھی پیروکار نہیں ہو سکتے اور کبھی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں بھی صفت محبت آئی کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جیسے ہی اس کی شان کو زیب دے، لیکن محبت حقیقی محبت ہے۔ اور جب وہ محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بندہ ایک بالش اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایک باغ قریب ہوتا ہے۔ بندہ ایک باغ قریب ہوتا ہے، ایک ذرا قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک باغ قریب ہوتا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کا ثواب ہمارے عمل سے بہت زیادہ ہے۔ 6ٹھی آیت ہے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں کا کوئی دین سے پھر جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے، وہ اپنے دین کے لیے دوسرے قوم کو برپا کرے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اب وہ کیا ہوگی اس قوم کی صفت؟ آگے تمام صفات ہے، یحبهم ویحبونہ، قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، قوم اللہ سے محبت، طرفین سے محبت ہوگی، بندہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ بندے سے محبت کرے گا۔ اب یہ معتزلہ اور جہمیہ محبت کی صفت کا انکار کرتے، کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان محبت ہوگی، محبت دو متماثل کے درمیان ہوتی، دو ایک جیسے ہو تو محبت ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، یہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں، سوچیے تو۔ یہاں کہہ رہا اللہ وہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایسی قوم کو لائے گا۔ دوسری صفت یہ ہوگی کہ اذلۃ علی المؤمنین عزت مومنوں کے لیے تواضع اور خاکساری ان کے اندر ہوگی، نرمی ہوگی، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کریں گے، اگر ضرورت پڑے گی جہاد قتال کی تو کریں گے، اور حجت و بیان اور برہان کی ضرورت ہوگی تو اس سے بھی بحث کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی نقد کرنے والے کے نقد کی پرواہ نہیں کریں گے، کون کیا کہتا ہے۔ اگر حق پر ہے تو کریں گے حق کو، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، مگر حکمت کے ساتھ۔ آگے کہتا ہے اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو یہ صفات مل جائیں سمجھے کہ اس کے ساتھ اللہ کا بڑا فضل ہے، واللہ واسع علیم۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں بھی محبت کا ذکر کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے جو مطلوبہ صفات کے حامل ہوں گے، جو اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں مذکورہ صفات، ان کے حاملین سے اللہ محبت کرتا ہے اور مومن بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ 7ویں آیت دیکھ لیجئے، اس کے اندر سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ، رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں اخلاص، صفا بالکل صف بستہ ہو کر، جیسے نماز میں صف ہوتی ہے، پاؤں کو پاؤں سے، قدم کو قدم سے، کندھے کو کندھے سے ملا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی جہاد اصغر ہے، اور اس میں بھی ایک کمانڈر ہے آگے ہمارا امام جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صف بستہ ہوتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ دیوار ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے، مرصوص کے اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں، ایک دم سیسا پھرائی ہوئی دیوار کے مانند۔ اس طریقے سے صف بستہ ہو کے لڑتے ہیں، جن کے اندر یہ صفت ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ 5 صفت ہوئی، ایک تو یہ کہ وہ قتال کرتے ہیں، جی، سستی اور کاہلی اور زندگی کی محبت ان کے اندر نہیں ہے، دوسرے کے مخلص ہیں، تیسرے کہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، چوتھے کہ بنیان مرصوص کی طرح سے مضبوط قلعے کی طریقے سے ہے، کوئی ان کے درمیان ان کے صفوں میں کوئی شگاف اور کوئی خلل نہیں ہے۔ ان 5 صفات کے حاملین سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ نے اپنی محبت کو ان 5 صفات سے معلق کیا ہے کہ اگر ان 5 صفات کے حامل ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی محبت تم کو حاصل ہوگی۔ اور آخری آیت جو اس باب کی ہے محبت کی، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سورہ بروج کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ غفور ہے، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ، ودود ہے،
یہ بھی مبالغہ کا صیغہ، ود سے. تو غفور تو پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، جو گناہوں کو ڈھانپ لے اور درگزر کر دے. اور ودود ود سے ہے. یہ ود خالص محبت کو کہتے ہیں. محبت پہلا پائدان، اس سے اوپر کا پائدان ہے ود، اور سب سے اوپر کا پائدان ہے خلت، جو اللہ سے نے صرف دو نبی کو دیا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا. تو یہ ود کہتے ہیں، ودود جو ود سے ہے، خالص محبت. جی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خالص محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی جو اولیاء متقین ہیں وہ اللہ سے بھی خالص محبت کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں دو نام آئے، الغفور الودود، اور دو صفت آئی، مغفرت کی اور ود کی. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اصل میں لگتا ہے کہ جو لوگ درس میں ہے وہ پہلے سے درس میں نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک وہ سب لکھا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار والی مخلوق بنا کر پیدا کیا. ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مجبور محض نہیں کیا، عقل دی ہے، اور عقل کی صلاحیت اور قوت ارادی دی ہے، اور قوت کسب دیا ہے، کمانے کی صلاحیت ہے، عمل کرنے کی صلاحیت ہے، خیر و شر کو تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی، کہ اس اعتبار سے ہم کو فری ول ملا ہے. لیکن ہم ول پاور نہیں، ہماری مشیت، ہمارا ارادہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تابع. کبھی کبھی ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے. تو اللہ نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم بھی چاہتے ہو، اللہ چاہتا ہے، لیکن فائنلی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو انسان مکمل با اختیار بھی نہیں ہے، اور انسان مکمل مجبور بھی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، لیکن اس کے اختیار کو اللہ نے اپنے پاور میں رکھا ہے. تو ایک اعتبار سے وہ آزاد بھی ہے، اور ایک اعتبار سے وہ مجبور بھی ہے. مکمل آزادی نہیں اس کو حاصل ہے کہ اللہ کی زمین میں جو چاہے اپنی مرضی سے کرے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ مجبور محض ہے، اس کی حیثیت محض پتے گرے ہوئے درخت کے پتے کی ہے، جس کو ہوا بغیر اس کے ارادے کے اڑائے پھرتی ہے. ایسی بھی کیفیت نہیں ہے اس کے ساتھ. تو دونوں صفت اس کے اندر مجبور ہے. نوعامہ ایک اعتبار سے وہ مجبور ہے، اور دوسرے اعتبار سے وہ با اختیار ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا ایک بھید ہے، اس کا علم ہے، علم ازلی ہے، جو وہ ازل سے لے کر ابد تک کا علم رکھتا ہے، اس کو اس نے لکھ رکھا ہے. کب کون آدمی کیا کرے گا، آج کون درس میں رہے گا، ہمارے کون نہیں رہے گا. کوئی کوشش کے باوجود بھی نہیں رہ پایا، کوئی مجبوری مشغولیت حائل ہو گئی، درس میں حاضر نہیں ہو سکا. وہ اب جان رہا ہے، وہ آج میں نے ارادہ کیا تھا لیکن میں کامیاب نہیں ہوا، میں نے درس سے استفادہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس کو روز ازل میں جانتا تھا، اور اس نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے لکھا کہ فلاں بندہ فلاں تاریخ کو اس وجہ سے نہیں جا پائے گا. تو جو آپ کر کے جانتے ہو وہ اللہ پہلے سے جانتا ہے، اور اس کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. تو یہ دو مرحلہ ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ تقدیر کے کئی مراحل ہیں، ان کو سمجھ لیجیے گا کہ ایک تو اللہ کا علم ہے، آپ جانتے ہیں، کرنے کے بعد اللہ پہلے سے آپ کو جان رہا ہے، جو کچھ اللہ نے جانا ہے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. تیسری چیز خلق ہے، کہ اللہ نے کائنات میں اچھی بری تمام چیزیں پیدا کی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مشیت، بغیر اللہ کے چاہے ہوئے، بغیر اس کے ارادے کے اور بغیر مشیت کے کچھ نہیں ہوگا. تو اگر انسان ارادہ کرے، نیکی کا کام کرے اور اس کو انجام تک پہنچا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ارادہ شرعیہ دینیہ دونوں ہے، کونیہ بھی ہے، اور گناہ کا کام کرتا ہے. تو صرف یہ کہ گناہ اللہ نے پیدا کیا تھا، اور وہ جان رہا تھا کہ یہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کا غلط فائدہ اٹھا کر گناہ کرے گا. تو جو آپ کر کے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے جانتا ہے. تو علم ازلی، لوح محفوظ میں کتابت، اللہ تعالیٰ کا خیر و شر سب پیدا کرنا، اور اللہ رب العالمین کا ول پاور ہونا کہ اس کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب اس کا ارادہ اور مشیت آپ نے سنا کہ دو طرح کا ہوتا ہے. جو نیک کام ہوتے ہیں اس میں ارادہ شرعیہ دینیہ ہے، کونیہ قدریہ بھی ہے. جو برے کام ہیں وہ تو صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے برائی پیدا کی آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، یا کسی وجہ سے کوئی اس میں حکمت ہو اور آپ کو کرنے پر قادر بھی کیا ہے. چلیے.